تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان۔ اچھا آگے چلیں، خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا، اور بزم علماء یعنی پاکستان کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند اور معتبر علماء کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جن میں الحافظ القاری مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، دونوں مفتیان کرام کا خیر مقدم ہے، اور روزانہ شرعی اور فقہی سوالات کے یعنی کوئی 40 اور کم و بیش 50 سوالات کے جو لائیو ٹیلی فون کال سے آتے ہیں، جوابات اتنے مختصر دورانیے میں دے دینا آپ ہی حضرات کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال اور بلند کرے۔ ہاں، کالرز کا فیڈ بیک یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ سوالات بڑے تسلی بخش جواب دیتے ہیں مفتیان کرام۔ کچھ کالرز جو سوال کرنے کے بعد ٹرانسمیشن نہیں دیکھتے تو ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا، تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو ٹرانسمیشن کے ساتھ جڑے رہنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں، تاکہ آپ کے سوال کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں۔ اس کے علاوہ جب آپ لائیو ٹیلی فون کال کریں یعنی گفتگو کے سیگمنٹ کے بعد، تو آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند رکھا کریں، بات کرنے میں پھر ہرڈل ہوتی ہے اور پھر ہماری آپ کی بات آپس میں سمجھائی اور سنائی نہیں دیتی ایک دوسرے کو۔ میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کروں گا حسب روایت۔ مفتی صاحب، میں نماز کسوف کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ابتدا میں۔ یہ بھی ظاہر ہے ہم نماز کی ہر اصطلاح پر، نماز کی ہر قسم پر اور ہر زاویے سے بات کر رہے ہیں، تاکہ اس رمضان ہم لوگوں کی سیرت کی تعمیر کر سکیں، بندگی کے تقاضے جو ہیں وہ بتا سکیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، یہ بہت اچھا ہے کہ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کا علم از حد ضروری ہے ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے۔ ہم نے بات شروع کی تھی پہلے روزے سے، طہارت سے بات شروع کی تھی، اور اب وضو سے اور غسل سے ہوتے ہوئے طہارت سے نکل کر پھر ہم نماز میں آئے، فرض نماز اور پھر دیگر نمازیں، روزے رمضان بھی، جی ہاں، روزے رمضان وغیرہ، اس کے احکامات وغیرہ، اور اب ہم نماز کسوف کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، عربی میں یوں سمجھ لیجئے کہ سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو، گرہن بھی کہتے ہیں، گہن بھی کہتے ہیں، تو اس سے عربی میں جو ہے وہ عام طور پر خسوف یا خسف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور یہ بھی ہے کہ اگر سورج گرہن ہو یا گہن ہو تو اس سے کسوف کہا جاتا ہے، اور چاند گہن ہو تو اس سے جو ہے وہ عام طور پر خسوف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی فرق کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کو عام بالعموم خسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عربی میں۔ جی، اب رہی یہ بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اگر ایسا ہوا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ تو مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمان مبارکہ میں سورج کو گہن لگا، تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً آئے، اور اس طرح دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ پر طاری ہو گئی یہ منظر دیکھ کر، تو فوراً آپ آئے اور آپ نے آپ کے بارے میں کہ یصلی رکعتین ویسأل عنہا، 2 رکعتیں نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے، حتی انجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا، یعنی جب تک گہن لگا رہا تو میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے۔ اچھا، اب مشکات شریف کی ہی دوسری حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا یا گہن ہوا، تو وہ وقت وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا،
اچھا عربوں میں یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ یہ سورج گرہن ہوتا اسی وقت ہے کہ جب کسی عظیم بندے کی موت ہو جائے یا کسی جو ہے نا کوئی عظیم واقعہ رونما ہو. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صاحبزادے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے، ان کا وصال ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخسفانی لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کی موت اور حیات پر یہ کسوف الشمس یا خسوف القمر یہ نہیں ہوتے، کسی کی موت پر نہیں ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے اور اللہ رب العالمین لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے ایسے مناظر ان کو دکھاتا ہے. تو جب تم ایسے مناظر دیکھو تو ففزعو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کا ذکر کرو اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ یہ سورج گرہن ہٹ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب سورج گرہن ہو، اس کو گرہن لگے تو خواہ باہر نکل کے بجائے دوربین سے نظارے کرنے کے، بجائے نت نئے گلاسز خرید کر کہ بھئی میں اسے دیکھوں، یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں. اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک اس سے ایونٹ بنا لیں، او بھائی سورج گرہن ہوگا، آج یہ ہوگا وہ ہوگا. بجائے اس کو ایونٹ بنانے کے، بجائے اس سے کوئی تفریح کا سامان بنانے کے یا بجائے اس کے نظارے کرنے کے، یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جلدی کرتے اور ایسی حالت آپ پر ایسی جو ہے وہ حالت طاری ہوتی گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع فرماتے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھتے اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لا نسمع صوتہ، کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی آواز نہیں سنتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 رکعت اس کے بارے میں آتا ہے کہ سنت مؤکدہ ہے لیکن اس کی جماعت مستحب ہے. اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. نارملی جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے پڑھا جائے گا اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے. اچھا اس میں اگر جماعت کے ساتھ بھی ہے تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ زور سے جہری طور پر تلاوت نہ کرے بلکہ آہستگی کے ساتھ تلاوت کرے. اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایسا واقعہ ہوتا کہ سورج کو گرہن لگتا تو آقا علیہ السلام غلام آزاد کرنے کا بھی حکم دیتے. تو آج تو غلام نہیں ہے لیکن صدقات خیرات ضرور کرنے چاہیے. بالکل صحیح، بہت خوب مفتی صاحب، بہت عمدہ. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب نماز خسوف کی ہم نے بات کی، نماز خسوف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی قرآن و حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کیا فضیلت ملتی ہے، کیا اہمیت ہے. سرکار رسالت میں آپ نے کیا اس پر ہمیں جو ہے نصیحت فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خسوف خے پر پیش کے ساتھ چاند گرہن کو کہا جاتا ہے. ویسے خسوف اور کسوف دونوں لفظ ہی سورج گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور چاند گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور تغلیباً جو ہے دونوں کو ملا کر کسوفان بھی کہا جاتا ہے اور دونوں کو ملا کر خسوفان بھی کہا جاتا ہے. لیکن عام طور پر جو فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے وہ یوں فرق کیا جاتا ہے کہ ڈفریشیٹ کرنے کے لیے عام استعمال میں سورج گرہن کو کسوف کہتے ہیں اور چاند گرہن کو خسوف کہتے ہیں. لیکن لغتاً بہرحال جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال اس کا موجود ہے. اور احادیث کے اندر بھی دونوں طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں دونوں کے لیے، یعنی یکسفان کے لفظ بھی ہیں اور یکسفان کے لفظ بھی ہیں. خسوف سے بھی مادہ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح خسوف سے بھی مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے اس موقع پر جو تعلیم فرمائی ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا یہ کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور تو دونوں کا تعلق کسی کی موت یا حیات کے ساتھ نہیں ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث شریف کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے ڈرانے کے لیے. تو وہ ڈرانے کے لیے ظاہر کرتا ہے، کیا مطلب، کیوں اس میں ڈر کا پہلو کیسے ہے؟ کیسے سورج گرہن میں جو ہے وہ ڈر کا پہلو موجود ہے یا چاند گرہن میں ڈر کا پہلو موجود ہے؟ تو اس کی جو محدثین کرام نے تشریح فرمائی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ڈر کا پہلو یوں ہے کہ یہ سورج جو ہمیشہ چمکتا ہے، یہ چاند جو ہمیشہ چمکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ قدرت ظاہر فرماتا ہے کہ جو اللہ اس سورج کو، ہمیشہ چمکتے ہوئے سورج کے نور کو آج ماند کر رہا ہے، ہمیشہ چمکتے ہوئے چاند کے اس نور کو ماند کر رہا ہے، تو یہ اللہ اسی طرح ان کو مستقل
مستقل بے نور کرنے پر بھی قادر ہے، اور یہ اللہ اسی طرح ساری کائنات کا نظام لپیٹ دینے پر بھی قادر ہے، جس طرح یہ اتنے بڑے سیاروں کے نور کو کم کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ ڈر کا پہلو اس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرماتا ہے، اور چونکہ قرب قیامت میں اس طرح ہونا ہی ہے، قیامت جب آنی ہے تو یہ سارا نظام جو ہے تہو بالا ہوگا، لپیٹ دیا جائے گا سارا نظام، تو اس وجہ سے بھی اس کو قیامت کی نشانیوں کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام کا جو اپنا طرز عمل ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، ڈرنے کا مقام ہے، اور ڈرنا اس خوف خدا کہ کہیں یہ وہ وقت نہ آ گیا اور میں نے تو ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، نہ قبر کی نہ آخرت کی تیاری کی ہے، تو یوں ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خود حدیث مبارک کے اندر فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ کے الفاظ بھی ہیں، نماز کی طرف رجوع کرو۔ اچھا، رجوع، یہ فضا کا لفظ استعمال کیا گیا، فضا جو ہے وہ گریہ و زاری کو کہا جاتا ہے، یعنی نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ایسا رجوع کرنا ہے کہ اللہ کے حضور گریہ و زاری، ڈر کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہو، یعنی سیدھا سیدھا لفظ یہ نہیں استعمال فرمایا گیا کہ نماز پڑھو، یہ بھی فرمایا جا سکتا تو، اور ایک جگہ فرمایا بھی ہے، لیکن ایک حدیث شریف میں جو سیدھا سیدھا یہ فرمایا نا فَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یعنی نماز کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لیکن کیفیت جو ہے وہ ڈر والی ہو، خشیت والی ہو، گریہ و زاری والی ہو، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر سیدھا فرمایا تصدقوا وصلوا وکبروا، اللہ کی تکبیر کہو، اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، صدقے کا بھی حکم ہے اس موقع کے اوپر۔ اور یہ جو نماز ہے کسوف کی نماز، جو اس کا سٹیٹس ہے شرعی سٹیٹس یہ ہے کہ کسوف کی نماز یہ مستحب ہے، کسوف کی نماز سورج گرہن کی نماز وہ سنت ہے، سنت موقدہ، اور یہ جو خسوف کی نماز ہے یہ مستحب ہے، چاند گرہن والی، یہ مستحب ہے، رات کو پڑھی جائے گی اور انفرادی پڑھی جائے گی، اس میں جماعت نہیں کرائی جائے گی، لیکن اگر 2-3 بندے ہیں اور انہوں نے مل کر جماعت بھی کرا لی تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ لوگ ہوں تو جماعت نہیں کرانی چاہیے۔ انفرادی طور پر پڑھنا مستحب ہے، گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انفرادی پڑھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اچھا ہوا کہ دونوں سے متعلق آپ دونوں مفتیان کرام سے بات ہو گئی، یکسر مختلف ہیں دونوں کے زاویے، کسوف کا حکم الگ ہے، خسوف کا الگ ہے۔ چلیں جی، کالرز ہیں ہمارے ساتھ، اجازت ہے حضرت لیں کالرز؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ جی میں سیالکوٹ سے امنا بات کر رہی ہوں۔ جی ایک قرآن پاک مفتی صاحب کی نانی مرحومہ کو میں پیش کرتی ہوں کہ ان کا آج سال پورا ہو گیا، صحیح، تو قرآن پاک آپ کی نانی مرحومہ کو تحفہ کر رہی ہیں اس سال۔ جی اچھا، نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال؟ سوال نا میں نے اپنی امی کے متعلق پوچھنا ہے، انہوں نے پوچھوایا ہے، سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ نا وہ یہ کہتی ہیں کہ جب وہ مطلب کہ جوانی کی اس میں نانی اماں اور ابا ان کو روزے نہیں رکھنے دیتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو کہ وہ کمزور ہیں تو روزے نہ رکھیں، بیمار ہو جائیں گی، تو ویسے وہ بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن اب وہ روزے رکھتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ جو پچھلے روزے جو چھوٹے ہیں اب اس کا مداوع کیسے کیا جائے، پیسے بھی اتنے نہیں ہیں کہ صدقہ دیا جائے، جو پچھلے روزے چھوٹے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سنت جو پڑھتے ہیں اس میں اپنا سورت کوئی اور بلانی پڑتی ہے سورت واقعے کے بعد؟ سنت جو پڑھتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا ملانی چاہیے، کل بتایا تھا ویسے ان کو حضرت کہہ رہے، چلے پھر بتا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، میرے 2 سوال جی پوچھیں۔ میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے۔ ایک تو جو بائیں ہاتھ سے جو چیز ذبح کرتا ہے کیا وہ شریعت کے لحاظ سے حلال ہوتی ہے؟ بائیں ہاتھ سے، دوسرا میرا بائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے، تو دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب بیوی فوت ہو جاتی ہے تو کیا خاوند اس کی چرپائی کو اٹھا سکتا ہے، اجلاس میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے، میرے 2 سوال ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک رشتے دار ہے نا، ان کے ایک ان کے نا ان کے 4-5 ایکڑ زمین بھی ہے، ان کی نا 5-6 تولے سونا بھی ہے، لیکن بہت قرض دار اور گھر میں بیماری ہے، غربت ہے، کیا ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اچھا، اور
हाँ हाँ और जी चलें, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? सवाल है कि हमारा भाई है, उसका बाईपास हुआ है, ऑपरेशन। नहीं, किसका भाई फौत हुआ है? इनके भाई का बाईपास हुआ है ऑपरेशन। अच्छा। जी हाँ जी, उनका कोई वसैल नहीं, वैसे नौकरी करने की कोशिश करता है, थोड़ी बहुत ही करता है। सही। उनके पास कुछ थोड़े जी पैसे हैं, उनको ज़कात लग सकती है या नहीं? कितने पैसे को अंदाजा होना है 6-7 लाख। 6-7 लाख। अच्छा चले ठीक हाँ है, चलो बताते हैं इंशाल्लाह आपको। और यहीं पर एक वक्फे के दौरान भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। मुफ्तियान इकराम देंगे आपके सवालात के जवाबात। लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए में ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। ब्रेक के बाद हो रही है मुलाकात। हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला।